محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ایمان اور عقیدہ، ایمان اسلام کے پڑھنے کے بعد دو چیزیں جو ہیں بندے پر ہوتی ہیں، ایک ہوتا عقیدہ اور ایک ہوتا عمل۔ کوئی بھی بندہ اسلام میں جب داخل ہوگا، اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا۔ اب اسے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول لاجواب، سبحان اللہ، ہے نا، اور قیامت حق ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی حق ہیں، اور عذاب قبر یا عذاب یا ثواب قبر، یہ قبر کا جو منزل ہے عالم برزخ، وہ بھی حق ہے۔ جو ان باتوں کو نہیں، اور اچھی بری تبدیلیں، یہ بھی حق ہے۔ جو ان باتوں کو نہیں مانے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو قیامت کو ماننا یہ عقیدے میں شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب، بے مثل، بے مثال ماننا، یہ بھی عقیدے میں شامل ہے۔ اور قیامت کا قیام ہونا، یہ بھی عقیدے میں شامل ہے۔ جو میکائیل اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ بھی عقیدے میں شامل ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ بھی عقیدے میں شامل ہے۔ پھر اللہ کا جب حکم ہوگا تو پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ سور پھونکو، تو یہ بھی حق ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو نہیں مانے گا تو وہ ایمان سے کیا ہے؟ خارج۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا۔ اعمال میں کیا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اعمال میں شامل ہیں۔ وضو کرنا، غسل کرنا، کسی نے غسل نہیں کیا تو ایمان تو اس کا محفوظ رہے گا، عمل جو ہے اس کے غارت ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی وضو کرنا کیا ہے؟ اس سے 5 وقت جب بندہ نماز پڑھتا تو پڑھتا نماز، پڑھتا کو چھوڑ دیا نماز پڑھنے، نماز پڑھ لیا تو کیوں؟ تجھ سے تو اس نے کہا، تو نے کہہ رہا میں نماز پڑھوں گا، کان پکڑ جلدی سے، ویڈیو بن رہی ہے، ہٹا ادھر کو ہو جائے، یوں کر کے کہ ادھر کو کعبے کی طرف کو نماز چھوڑی ہو رہی ہے، یوں کر کے بیٹھ۔ تو اعمال، اب اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر تو ہے ہی، لیکن جیسے پاکی ہے، اب پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اسلام مذہب کی یہ شان ہے کہ اس نے پاکی حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ ہر طریقے کو اسلام نے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا وہم و گمان ہے کہ مسلمان پاک نہیں ہے، جبکہ مسلمان سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی قوم پاک نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں وہ طریقہ ہے ہی نہیں جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم نے کچھ لوگ منہ دھو لیتے ہیں، تو میں ذرا موڈ فریش کر لیں، منہ دھو لیتے ہیں، موڈ فریش کر لیں، وہ کیا دھو لیتے ہیں؟ منہ دھو لیتے ہیں، ہاتھ پیر دھو لیتے ہیں۔ اسلام نے اسی موڈ فریش کو طریقے کے ساتھ بتایا کہ آپ اس طریقے سے آپ ادا کریں گے تو آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں سے ثواب بھی مل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، موڈ بھی فریش ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے
کیا ہے وضو. وضو آپ دن میں 5 مرتبہ منہ دھوئیے. سرکار کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس کے گھر کے کنارے پہ دریا بہ رہی ہو اور وہ دریا میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نہائے گا تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ بتایا گیا نہیں. اب یہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ وضو ہے. اور 5 مرتبہ وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھے گا. جو نماز پڑھے گا. مسلمان تو ہیں، بعض ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعض سال میں 1 بار پڑھتے ہیں، بعض اتنے کم وقت ہیں کہ ان کی دوسرے ہی پڑھتے ہیں. 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں اللہ نے نماز کو فرمایا. اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کرنا ہے. اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیا منہ ہاتھ دھونے سے وضو ہو جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا. کتنے مرتبہ؟ 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھونا. اور ہاتھ جب دھوئے جائیں تو اس طرح سے دھوئے جائیں کہ ایسا نہیں کہ یوں کر کے پانی چپڑ لیا. اس پہ پانی بہہ جائے. کیا ہو جائے؟ بہہ جائے. اور یہ جو انگلیوں کی ایسے کر کے ہم نے جلدی کر لیا تو یہ جو انگلیوں کی گھائیاں ہیں یہ بھیگی نہ بھیگی، ان پہ پانی بہا کہ نہیں بہا؟ اگر نہیں بہا ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ناقص رہ جائے گا. آپ کا وضو کیا رہے گا؟ ناقص رہے گا. اور جب ناقص وضو سے نماز ادا کی جائے گی تو وہ نماز بھی ناقص کی ہوگی. کیونکہ وضو کے فرضوں میں فرض یہ بھی ہے انگلیوں سے لے کے کوہنی تک ہاتھ دھونا. جب آپ کی یہ گھائیاں رہ گئیں، بھیگی نہیں، تو آپ کا وضو کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوا. اور جب ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی. ماشاء اللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟